السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما وعملا وفہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین۔ وصدق رسول النبی الأمی الکریم الامین۔
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ الدین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر ٹائم میں آپ کے ساتھ چند ضروری گزارشات جو ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے 4 ایسے کام کہ جن کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر ہی اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے، کہ وہ 4 کام انسان کرے تو ضرور اس کو دنیا کے اندر ہی اللہ پکڑتے ہیں، اس کو ضرور جو ہے عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ وہ 4 کام اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا وہ کام ہے کہ جھوٹا حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، کہ کوئی بھی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جھوٹا حلف اٹھاتا ہے، تو وہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو ضرور پکڑتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا جب تک کہ وہ اس قسم کا، جھوٹی کا بدلہ نہ پالے گا، دنیا سے جا نہیں سکتا۔ وقت ہے اس کے پاس، مال بھی ہے، جاگیر بھی ہے، عزت بھی ہے، طبیعت بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، جوانی بھی ہے، ہر چیز میسر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن وقت ضرور آئے گا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ دنیا کے اندر اپنا نتیجہ ضرور دیکھ کر کے جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، کوئی کام ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جھوٹا حلف اٹھانا پڑے تو اٹھا لینا، لیکن یہ نہ ہو کہ عزت ہی داؤ پر لگ جائے، اٹھانی پڑے اٹھا لینا، سچی بات نہ کرنا۔ عدالتوں کے اندر دیکھیں تو وہاں پر قرآن اٹھائے جاتے ہیں اور جھوٹے جو ہے وہ لوگ قرآن اور حلف اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ عام سی باتیں ہیں اور پرواہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، یہ ایسا ناسور ہے جھوٹا حلف اٹھانا کہ انسان اللہ کے گناہ عذاب سے، اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی بچ نہیں سکتا، آگے تو پھر جو ہے وہ ہونا ہے جو ہونا ہے۔ دوسرا گناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماتحت پر ظلم کرنا، کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، توقیر دی ہے، اللہ نے اس کے ماتحت کچھ لوگ چھوڑے ہیں جو اس کے کام آتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ ان کے اوپر ظلم کا کوڑا اٹھاتا ہے،
تو پھر اس کے اوپر بھی ضرور ایک دن جو ہے وہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور میرے رب کی پکڑ قرآن پاک نے بیان فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی پکڑ جتنی سخت کسی کی پکڑ بھی نہیں ہے، وہ جب پکڑ لیتا ہے تو کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ کے عذاب کا جو کوڑا ہے وہ جب برستا ہے تو پھر بڑے بڑوں کو اللہ اکبر سب کچھ بلا کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے فرعون جیسے، نمرود اور حامان قارون جیسے بڑا غرور کرنے والے، تکبر کی چادر اوڑھنے والے، جن کو یہ تھا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم سے کس نے پوچھنا ہے، ہم تو بادشاہ ہیں، رعایا پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے عزیز دوست اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پھر ایسے بندوں کا کائنات سے نام و نشان ہی مٹا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، وہ نمرود کون یاد کرتا ہے؟ وہ دیکھیے فرعون، حامان، قارون، خزانوں کا مالک ابو جہل کون یاد کرتا ہے؟ کتنے ایسے آئے کائنات میں کہ جو ظلم کی تلوار ہر وقت کھڑی رکھتے تھے، گردنیں اتارا کرتے تھے، وقت تھا ان کا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ اور اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں۔ ہاں جی، آ رہا ہے پروٹوکول ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، ہٹو بچو کی ہے صدا۔ لیکن اب دیکھیے کہ ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا سوئے ہیں، کون یاد کرتا ہے ان کو؟ اس لیے فرمایا کہ جو اپنی رعایا پر، اپنے ماتحت پر، اپنے غلام پر، اپنے نوکر پر، جن کے اوپر اللہ نے اس کو سرداری دی ہے، اس کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اگر ظلم کرو گے تو اللہ کے عذاب کا جو کوڑا ہے وہ تمہارے اوپر دنیا میں ہی برسے گا۔ ایک صحابی رسول نے اپنے غلام کو مار رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا دھیان سے ذرا، ایک کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے، ایک کوڑا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی برسنے والا ہے۔ ابراہیم بن ادم مشہور بادشاہ گزرا ہے، ایک دن نہ اس کی جو کنیز تھی، وہ اس کا جو شاہی بستر ہے اس بستر کو نا سیٹ کر رہی ہے، کرتی کرتی اوپر بیٹھ گئی، بڑا ہی نرم و ملائم تھا، بڑا ہی جو ہے اچھا لگا، اس کے اوپر بیٹھی، اور بیٹھی بیٹھی جو ہے نا کہا کہ لیٹ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، بادشاہ سلامت کا بستر ہے۔ اب جب لیٹی نا تو وہ نرم و ملائم بستر، اتنا پیارا بادشاہ کا بستر، اور یہ کنیز جو ہے سخت زمین پر سونے والی، اسی لمحے جو ہے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اتنے میں بادشاہ سلامت بھی آ گئے، آیا اور دیکھا کہ میرے بستر پر سو رہی ہے، اس کی اتنی جرت، ایک کنیز ہے، ایک نکرانی اور غلام، اس کی اتنی جرت۔ ہاتھوں کے اندر کوڑا تھا، وہ چابک جو تھا اس نے 2-4 لگائے، وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، رونے لگ گئی۔ اب روتی روتی ہنسنے بھی لگ گئی بعد میں۔ ابراہیم بن ادم پوچھتے ہیں، رونے کی تو وجہ سمجھ آتی ہے، کوڑے جو لگے تھے، ہنستی کیوں ہے؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگی میں نے یہ سوچ کر کے ہنسی ہوں، سوچا ہے کہ میں 3-4 لمحات یہاں سوئی ہوں تو 4-5 نقد کوڑے مجھے مل گئے ہیں، لگے ہیں، جو کتنی دیر سے سو رہا ہے اس کا کیا بنے گا۔
اس کو کیا حساب دینا پڑے گا اس بستر پر سونے کا؟ اسی لمحے وہ روشن ضمیر تھا، سمجھ آ گئی، کہنے لگا بس بھائی آج کے بعد یہ میرا نہیں ہے، جس نے سلطنت کے امور سنبھالنے ہیں سنبھالیے، میں آج کے بعد جو ہے اس سلطنت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو عزیز دوستو بھائیو، بات یہ ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بھی اپنے نیچے والے پر ظلم کرتا ہے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا، اس دنیا کے اندر ہی وہ اپنا نتیجہ ضرور دیکھ کر کے جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ بدبخت انسان جو رحم کے رشتے توڑتا ہے، بہن سے نہیں بنتی، بھائی سے نہیں بنی، پہل کرتا ہے پھر رشتہ ناتا توڑنے میں، غصہ آیا توڑ دیا، مرنا بھی ختم، جینا بھی ختم، خوشی بھی ختم، غمی بھی ختم، نہ ہم تیری خوشی پہ آئیں گے نہ غمی پہ آئیں گے۔ فرمایا یہ شخص بھی جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچنے والا، اس دنیا کے اندر بھی جو ہے یہ شخص اللہ کے عذاب کا نتیجہ اپنے اس کام کا دیکھ کر کے ضرور جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو بھائیو، معاملات بڑے بڑے سنگین ہو جاتے ہیں، مجبوریاں بن جاتی ہیں تعلقات کو ختم کرنا، لیکن اس کو ختم نہ کیجئے، ایک حد تک رہنے دیجئے، لمٹ قائم کر لیجئے، لیکن بالکل جو ہے وہ ختم کرنا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے آئیے، اگر ہم سے کوئی ناراض ہے تو اس کو بھی منا لیجئے، اگر ہم نے کسی سے یہ تلقی جو ہے اپنے تعلقات کو ختم کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ضرور منا لیجئے۔ عزیز دوستو بھائیو، اس کا ایک علیحدہ سے یہ ایک موضوع ہے پورا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان اور مقام کیا ہے کہ جو انسان صلہ رحمی کو قائم کرتا ہے، اللہ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص بھی دنیا کے اندر ہی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا کہ جو اپنے والدین کو تنگ کرتا ہے، والدین کو ناراض کرتا ہے، والد اور والدہ کو بدسلوکی کا شکار کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی شخص دنیا کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ چین اور سکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ یہ چار کام جو انسان کرتا ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ضرور پکڑ آتی ہے۔ سب سے پہلے جھوٹا حلف اٹھانے والا، اور اس کے بعد رحم کے رشتوں کو توڑنے والا، تیسرے نمبر پر اپنے ماتحت کے اوپر ظلم کرنے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کی نافرمانی کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ایک صورت ہے کہ جب وہ شرک کی دعوت دیں، اسلام سے دوری کی دعوت دیں، پھر آپ ان کی حکم عدولی کر سکتے ہیں، نافرمانی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، لیکن ان کے ساتھ پھر بھی اپنا جو دامن ہے وہ جھکا کر کے رکھیں گے۔ مشرک ہیں تب بھی، آپ کے مسلک سے نہیں، مذہب سے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کے وہ والدین ہیں۔ یہ اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے، ایک مذہب نہیں ملتا، نظریہ نہیں ملتا، سوچ نہیں ملتی، تو پھر بھی فرمایا کہ نہیں، نرمی کرنی ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو شخص چاہتا ہے کہ میں دکھ اور مصیبت سے بچ جاؤں، اس کے لیے بھی چار کام ہے کہ سب سے پہلے تو وہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کو جو ہے ضرور پڑھے، ان کا ورد کرتا رہے۔ عزیز دوستو، ان کا فائدہ یہ ہے اللہ رب العالمین بہت بڑی سے لے کر چھوٹی سے لے کر بڑی جو بلائیں ہیں اللہ اس کے لیے ٹال دے گا، مصیبتیں ٹال دیتا ہے رب، کہ جب انسان ان اذکار کو کرتا ہے، صبح کے اذکار بھی کرے، شام کے اذکار بھی کرے۔ پھر فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان پر کہ جس کے اندر وہ صدقہ نہ کرے۔ صدقہ جو ہے
یہ بھی بڑی بلاؤں کو، آئی ہوئی اللہ کے قہر کو، عذاب کو یہ ٹال دیتا ہے جب انسان صدقہ کرتا ہے۔ اللہ کو انسان کا صدقہ کرنا اتنا پسند ہے، کوئی چیز اللہ کے عذاب کو سمجھیے نہیں ٹال سکتی۔ الصدقۃ رد البلاء، جتنی بلائیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں صدقے کی وجہ سے۔ آپ معمول بنائیے 1 روپے سے لے کر 10 روپے روزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، 100 روپے نہ کرے۔ اگر 100 کرنا ہے آپ کا بجٹ ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کر لے، روزانہ کی بنیاد پر 10 5 کر کے دیتے رہیں۔ عزیز دوستو، یہ بھی مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ پھر فرمایا شکر ادا کرنا ہر وقت جو ہے انسان کے اوپر لازم ہے۔ انسان شکریہ ادا کرتا رہے اللہ کا، یہ اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ ہر وقت گلے شکوے کرتے رہنا، جو شکوے کرتا ہے وہ اتنا ہی تنگ دستی کا شکار رہتا ہے۔ جو شکوے کرتا ہے، جو ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ شکووں کے اندر ہی زندگی بسر کرتا ہے، ساری زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اس کا رونا دھونا ختم نہیں ہوتا۔ اور جو شکر کرتا ہے، شکر کے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ شکر کرنے سے جو پہلے نعمت ملی ہے وہ پکی ہو جاتی ہے، اور جو نعمت اس ابھی تک محروم تھا جن نعمتوں سے، وہ بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کی گارنٹی دی ہے۔ فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب کائنات نے فرمایا کائنات کے لوگو سن لو، اگر تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اور زیادہ دے دے گا۔ اگر نہ شکری کرو گے تو پھر وہ پہلی نعمت بھی چھینے گا اور الٹا عذاب سے بھی 2 4 کر کے چھوڑے گا، عذاب بھی دے گا، نعمت بھی چھن جائے گی۔ ایک شخص تھا ہاتھوں سے بھی معذور، پیروں سے بھی معذور، ہے ہی نہیں اس کے پاس، صرف زبان تھی زبان، تو اللہ کا ہر وقت شکریہ ادا کرتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھائی ہاتھ دیکھیں وہ سلامت نہیں ہے، پیر دیکھیں وہ نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں تیرے پاس، تو پھر بھی تو اللہ کا اتنا شکر کرتا ہے۔ اس نے یہی جواب دیا، او بھائی اس اللہ نے زبان تو دی ہے، زبان کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ یہ بھی نعمت لے لے زبان والی تو میں کیا کر سکتا؟ اس لیے عزیز دوستو بھائیو، شکریہ ادا کرتے رہیے اپنے رب کا۔ ہر لمحے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، مسجد آ سکتے ہیں، اپنے امور سر انجام دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں اس قدر بے شمار ہیں اگر تم گننا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک سانس ہے نا، سانس انسان لیتا ہے تو یہ ایک دن کے اندر 24,000 مرتبہ صرف انسان ایک سانس لیتا ہے، اور یہ وہی سانس ہے، ایک نہ آئے سانس تو جہان ہی بدل جاتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ باہر آئے تب بھی اللہ کا احسان ہے، یہ اندر کھینچے تب بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ سانس جو ہے اس سے بڑھ کر کے بھی اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، اور باقی نعمتوں کے تو کیا کہنے۔ اس لیے شکریہ ادا کریے، اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو ہر وقت جو ہے ہر نعمت پر اللہ کا بس شکریہ ادا کرتے رہیے۔ اگر اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو پھر جو ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب سب سے بڑا یہ بھی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اسی بات کا اعلان فرمایا کہ یہ کائنات کے لوگ اگر میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم
فرمایا یہ میرا شکریہ ادا کرے، میرے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں تو مجھے کیا پڑی ہے میں ان کو عذاب دوں۔ صرف 2 کام۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ شکر والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والی ہمیں سانسیں عطا فرما۔ فرمایا ہر کام جو ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیجئے، سنت کے مطابق کام کریں گے تو یہ بھی تمہیں جو ہے آفات و بلاء سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب کائنات نے اسی بات کا اعلان فرمایا کہ ان لوگوں کو باز آنا چاہیے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آپ کی سنت سے ہٹ کر جو چلتے ہیں۔ فرمایا او یصیبہم فتنہ، اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب کے جھونکے ان کو دے گا۔ سنت سے ہٹ جانے والے بھی جو ہے، آج دیکھیے کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد میں ہے، تو پھر کس طرح ہم مصیبتوں سے بچ جائیں؟ صدقہ کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد ہے، اللہ اکبر۔ اور شکر گزار کتنے ہیں؟ یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ یہ بھی بہت تھوڑے ہیں کہ جن کے دل کے اندر جذبہ یہ ہو کہ ہم جو کام کریں گے تو سنت کے مطابق کریں گے، ہماری زندگیاں جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائیں۔ ہم دیکھیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، چلنا پھرنا دیکھیں، لیل و نہار دیکھیں، خوشی اور غمی دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے ان لمحات کو گزارا تھا اور حکم دیا تھا۔ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا نا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا کائنات کے لوگوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آؤ نا اس نمونے کو فالو کرو، اسی کے مطابق زندگیاں بسر کرو، اپنی خوشی بھی انہی کے مطابق گزارو، غمی کے لمحات بھی اللہ اکبر انہی کے مطابق گزارو، اپنی عبادات ہیں تو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی فلاح والی کامیابی والی ہو جائے گی۔ کس کے ساتھ؟ جب ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داخل ہو جائے گی۔ سنت کی بڑی بہاریں ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو 4 کام انسان کر لے گا بہت ساری مصیبتوں سے اپنے دامن کو بچا لے گا۔ اور پھر کچھ لوگوں کو اس کے علاوہ بھی جو عقیدہ توحید بھی رکھتے ہیں، سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں، شکر گزاری بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر تو انسان اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، عقیدہ توحید اپناتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، پھر بھی مشکلات آتی ہیں، پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر یہ تکلیفیں جو ہیں باعث عذاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پردہ ہٹا دے نا اور دکھا دے کہ مومن جب آزمائش پہ صبر کرتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہے کہ اللہ یہ تکلیفیں تھوڑی ہیں اور دے، یہ تھوڑی ہیں۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر میں ہے، ہجرت کے دورانیہ ہے،
عزیز دوستو، ایک علاقے سے گزرتے ہیں، صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، وہاں کا بادشاہ بدمعاش قسم کا ہے، بری خواہشات رکھنے والا ہے۔ وہ اماں جان سیدہ سائرہ سلام اللہ علیہا ان کو پکڑ لیتا ہے، تنہائی میں اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور برے کام کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ حرم نبوی ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حرم ہے۔ سیدہ سائرہ سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں اور پریشان تو ہوتی ہیں، اس بادشاہ کو کہتی ہیں مجھے 2 رکعتیں تو ادا کر لینے دے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رب کائنات نے فرمایا ہم آزماتے ہیں، اپنے مومن بندوں کو آزما لیتے ہیں۔ اب یہ آزمائش شروع ہوئی ہے، آئے بھی اللہ کے راستے میں ہے، ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کا دورانیہ ہے، اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے شہر اور علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ایک بدبخت کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں برا کام کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ سائرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے 2 رکعتیں تو ادا کر لینے دے۔ رکعتیں ادا کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے محو گفتگو ہوتی ہیں اور کہتی ہیں الہ العالمین تو جانتا ہے میں ایسی نہیں ہوں، تیرے نبی کا حرم ہوں میں، اس بدبخت سے مجھے نجات دلوا دے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں کیسا ماحول ہوگا۔ باہر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اندر آپ کی اہلیہ محترمہ اکیلی ایک شخص کے ساتھ ہیں جو بادشاہ وقت ہے۔ آپ نے جب دعا کی، اللہ نے اسی وقت اس بدبخت کے اوپر بیماری کا حملہ کیا، کپ کپانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے، اب میں ایسی سوچ بھی نہیں رکھوں گا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت سیدہ سائرہ نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا یاب کر دیا، لیکن وہ اپنی بدبختی سے باز نہ آیا۔ پھر اس نے حملہ کرنا چاہا، اللہ اکبر، اللہ نے پھر اسی بیماری کو لگایا۔ 3ری دفعہ ایسے ہوا، پھر اس نے کہا کہ یہ واقعی کوئی اللہ والی ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں، عام عورت نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے ارادے کو ترک کیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ اکبر حضرت ابراہیم کو تحفے میں عطا کر دی۔ اب دیکھیے کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ صبر کیا، اللہ سے تعلق قائم کیا ہے، ہاجرہ تحفے میں ملی ہیں اور اللہ نے اسی ہاجرہ سے پھر اسماعیل علیہ السلام تحفے میں عطا کر دیا ہے۔ مانگ رہے ہیں، پہلی زوجہ حضرت سائرہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی مانگتے رہے، بیٹا بیٹا مانگا، نہیں ملا، اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ یہ بھی ایک آزمائش آئی جس کے اندر جو ہے نتیجے میں تحفۃً ہاجرہ سلام اللہ علیہا عطا کی، تو اس کے اندر سے اسماعیل اللہ نے عطا کر دیے۔ عزیز دوستو، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوتے جو اللہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آزمائش جو ہے ہمیں کھا جائے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ پھر اسی آزمائش کے اندر اس کے لیے بے شمار قسم کی بلائیاں عطا فرما دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔
اللہ نے فرمایا یہ میرے صبر کرنے والے جو بندے ہیں یا ہم نے جن کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے ہیں، جنتوں کا مالک بنا دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جو صبر کیا کرتے تھے آزمائشوں کے اوپر، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے۔ صبر کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں خوش خبریاں ہیں۔ اللہ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، چلتے چلتے چوٹ لگ جائے تو چلتے چلتے جب چوٹ لگ جائے اللہ اکبر تو انسان یہ نہ کہے، گالی شروع کر دے، بے صبری کا اظہار کر دے، یا جہاں سے آ رہا ہے آج تو میں کسی منحوس کو ملا ہوں، کیسا وہ بندہ ہے، آج میرا دن جو ہے وہ سارا اسی کام میں گزر رہا ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی تکلیف ہے، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، یا گالیاں شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور جب وہ صبر کر گزرتا ہے تو بے شمار قسم کی جو نعمتیں ہیں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سفر سے واپس آئے نا حضرت ابو طلحہ، تو بچہ تھا ایک چھوٹا سا، ان کا بچہ فوت ہو گیا، سفر سے واپس آئے تو رات کا وقت ہے، اپنے شوہر کو بتایا ہی نہیں ہے، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جو لوازمات تھے وہ ادا کی، حق زوجیت ادا کیا، اور جب شوہر نامدار جو ہیں وہ فریش ہو گئے اور اس وقت کہنے لگی کہ اے میرے سر کے تاج، یہ تو بتلائیے کہ اگر کوئی ہمیں امانت دے اور امانت واپس لینے کا کہے تو دے دینی چاہیے کہ نہیں؟ کہنے لگے کہ کیوں نہیں دینی چاہیے، امانت تو جو ہے وہ دینے والے کی ہوتی ہے، وہ جب چاہے مرضی واپس لے لے۔ پھر بتایا کہ جو اللہ نے ہمیں امانتاً بیٹا دیا تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ وہ بڑے غصے ہوئے کہ یہ کیا ہے، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، آتے ہی بتانا چاہیے تھا، سب سے پہلے مجھے بتاتی۔ وہ ناراض ہوئے، فجر کا وقت ہوا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے بتایا کہ میرے ساتھ ام سلیم نے یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، فجر کدھر پڑی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ وہ کتنے خوش قسمت انسان تھے، فجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ظہر بھی آپ کے پیچھے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، چلتے پھرتے آپ کے ساتھ ساتھ تھے، آپ کا ہر وقت دیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار عطا فرمائے۔ اللہ جنت کے اندر حوض کوثر کے اوپر آپ کا ساتھ جو ہے ساتھ بھی دے، دیدار بھی عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بتایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فرمایا کہ اللہ آپ کی اس رات میں برکت عطا فرما دے، برکت عطا فرمائے۔ کچھ وقت گزرا، عزیز دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے دونوں میاں بیوی، راستے کے اندر ہی ام سلیم کو درد ذیل شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر مدینے تشریف لے جانی تھی تو پریشانی ہوئی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، ساتھ چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ آپ واپس چلے جائیں اور میں ادھر ہی ٹھہرا رہوں کیس کے سلسلے میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تو ہمارے اوپر کرم فرما دے۔ کرم ہوا، درد رک گئی، مدینے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، وہاں جا کر کے پھر اللہ نے بیٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور اس عبداللہ کے اللہ نے 9 بیٹے اللہ نے ان کو عطا کیے، 9 کے 9 قرآن کے حافظ اور مفسر تھے۔ کتنا صبر کیا بیوی نے، صبر کیا، صبر کا بدلہ اللہ نے دنیا میں بھی دیا۔ تو یہ آزمائشیں جو ہیں یہ آتی ہیں، اور اللہ والوں کو جتنا کوئی اللہ کے قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ اکبر، آپ کی بیٹیوں کو
نیزے مارے گئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، بیٹے فوت ہوئے، کتنی مصیبتیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی۔ آپ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ شان اور مقام کسی شخص کا نہیں ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، لیکن اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزما سکتے ہیں، اس وجہ سے عقیدہ توحید بھی ہو، سنت پہ عمل کرنے والا بھی انسان ہو، عبادت گزار ہو، عبادت بھی کرتا ہو، ریاضت بھی کرتا ہو، اور اس کے باوجود جو ہے ٹینشنیں جو ہیں وہ آتی ہوں، مصیبتیں آتی ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے نعمت ہے۔ جو ایسا شخص ہے اس کے لیے عذاب نہیں ہے، اور جو ان کاموں سے دور ہے، عقیدہ توحید بھی نہیں ہے، سنت پہ عمل بھی نہیں ہے، اسلام سے دوری ہے، دین سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، موسیقی سننے والا ہے، بے حیا ہے، بے حیائی کا درس دینے والا ہے، بے حیائی پھیلانے والا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو وہ عذاب الہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور جن وجوہات سے عذاب آتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔